اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی حدیث، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر ہاتھ کو دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا، اور جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہو گئے تو دونوں پاؤں دھوئے۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 260۔ دوسری حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 261۔ تیسری حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوتے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 262۔ چوتھی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں مل کر ایک ہی برتن میں غسل جنابت کیا کرتے تھے، اور شعبہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے اپنے والد قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 263۔ پانچویں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی کوئی زوجہ مطہرہ ایک برتن میں غسل کرتے تھے۔ اس حدیث میں مسلم بن ابراہیم اور وہب بن جریر کی روایت میں شعبہ سے من الجنابہ کا لفظ زیادہ ہے، یعنی یہ جنابت کا غسل ہوتا تھا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 264۔ چھٹی حدیث، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا۔ آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے 1 یا 2 بار دھویا۔ سلیمان عامش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی سالم بن ابی الجعد نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں۔ پھر دانے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرہ اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا، پھر سارے بدن پر پانی بہایا، پھر ایک طرف سرک کر دونوں پاؤں دھوئے۔ بعد میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ، اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 265۔ ساتویں حدیث، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا
پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 266 266۔ میری تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار اور میرے دوست جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا گو طارق سلطان شاہ ہاشمی۔